جناب سرفراز خان صاحب جو سلمان فوڈس کے کنٹری ہیڈ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کمنٹس جو ہے حاضرین کے سامنے پیش فرمائیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آج تک ہم سے ہڈن تھیں، ہمیں نہیں پتہ تھیں، ہم نے نہیں دیکھی. آپ کی اس پوری جو کاوش ہے اس کے ذریعے ہمارے سامنے آئیں. اور ایک سب سے بڑی بات جو مجھے ایک اچھی لگی وہ یہ لگی کہ جب ہم یہاں پہ داخل ہوئے نا تو ایک وہ منظر نظر نہیں آیا کہ ہم کسی مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں. ہمیں لگا کہ ہاں ہم کسی ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ لوگ اچھی انگلش بھی جانتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ریسیو کرنا بھی آتا ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر سے بھی ڈیل کرنا جانتے ہیں، اور جو تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور اس کو کام بھی کرتے ہیں اس میں. دوسری بات میں بات کروں گا مراد سنی بھائی کی. مراد بھائی سے میری جب ملاقات ہوئی، کافی جگہ پہ بھی رہی، دبئی میں بھی، یہاں پہ بھی، ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو چیزیں ہیں، وہ جو لے کے چل رہے ہیں سارا، اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھیں، یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ خود کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں، لوگ خود بخود آپ کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے. تو آج الحمدللہ مراد بھائی آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں یہاں پر، اور جامعۃ الرشیدیہ بھی آج آپ کے ساتھ شامل ہے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے یہاں جس طریقے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایک تصور باہر جاتا ہے کہ ہم کسی مدرسے میں اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو مدرسوں کا ایک سلسلہ ہے یا جو ایک مقام ہے اس کو اجاگر کرنے میں میرا اپنا خیال یہ کہ جامعۃ الرشیدیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہاں پہ بہت میں یہ کہوں گا کہ ہمارے طلبا بھائی پوری دنیا میں تو ان کو اس حوالے سے جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، اور جامعۃ الرشیدیہ کا بھی اس سے نام روشن ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ انوائٹ کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ بالخیر. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا جناب اخلاق صاحب سے جو پاکستان بیوش کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے CSR اور ان کے مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ کو، مجھے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کمنٹ سے جو ہے حاضرین کو مستفید فرمائیں. جناب اخلاق صاحب. میرا تعلق پاکستان بیوریج سے ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ میں کراچی میں تقریباً 22 سال سے یہاں پہ ہوں، اور میں آج تک اس ادارے میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا. لیکن آج میرے لیے بڑا اچھا دن ہے کہ میں اتنے بڑے ادارے میں آیا اور سب کچھ دیکھا، اور ڈاکومنٹری سے معلوم ہوا کہ یہ ادارہ کافی کچھ کر رہا ہے. اور میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جامعۃ الرشید میں جو بھی ایونٹ ہوگا پاکستان بیوریج ان کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے. اور مراد سونی صاحب کو میں نے پکڑ لیا ہے، مراد سونی صاحب سے میں الگ نہیں ہوں گا، اور ان سے جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں وہ میرے لیے بہت بڑی لرننگ ہے. اور اسی طرح انہی کی وجہ سے میں آج یہاں پر موجود ہوں، اور انشاءاللہ میں پھر یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان بیوریج جامعۃ الرشید کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ہوگا. اور دوسرا ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ان کا کام ہے، انہوں نے اربن اور رورل میں کافی فارسٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا الحمدللہ. تو میں جناب مراد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ادارے کے تعارف پر اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں. جناب مراد صاحب. یہ جب اس کا نام رکھا گیا تھا تو اس کو ایک ماڈل ایریا بنانے کا ویژن تھا بنانے والوں کا، اس ٹاؤن کو قائم کرنے والوں کا. لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں جب یہاں قبضہ مافیا ایکٹیو ہوا تو کراچی کے وہ تمام بڑے لوگ، علماء، بڑے بڑے تجار، جتنے بھی معزز لوگ تھے، انہوں نے اس ایریا میں اپنے پلاٹس لیے. لیکن وہ قبضہ مافیا اتنا ایکٹیو ہوا کہ ان سب کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا. میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسے لوگوں کے پلاٹ بھی یہاں پہ قبضہ ہوئے. تو یہ جب سے قبضہ مافیا کی بھینٹ چڑھا یہ ایریا، تو اس کے بعد یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی سیوریج، کوئی روڈ، کوئی بھی یعنی ترتیب نہیں رہی. پھر اپنے طور پہ جس نے چاہا جہاں مکان بنایا، جس نے چاہا جہاں دکان بنائی. اب یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھا کہ 20 ملکوں کے وفود جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں. تو ایک امپیکٹ ہوتا ہے، آپ اپنے شہر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کی پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس ایریے کا ماڈل ایریا ہونا بہت ضروری ہے جہاں پہ 5-6 ہزار طلبہ پورے ملک سے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے ابھی ٹاؤن چیئرمین سے ملاقات کی تو یہی ایشو سامنے آیا کیمراز کا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم بھی یہاں کیمرہ لگائیں، یہاں کی سیکیورٹی کو بہتر کریں. تو حضرت نے پوچھا کہ ایک کیمرہ کتنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو ہمارا خیال ہے بڑا کیمرہ لگانے کا تو 2.5 لاکھ روپے کا ایک کیمرہ. تو حضرت نے کہا کہ 5 کیمرے آپ کو میری طرف سے میں دوں گا. تو یعنی کوشش ان کی یہ ہے، اور وہ اس میں انشاءاللہ جب آپ کا یہ پرپوزل ان کے سامنے ہم رکھیں گے تو ان کو بہت حوصلہ افزا ایک خبر ملے گی. تو ہم آپ کو صرف میں ان کے بہاف میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ چونکہ ان میٹنگز میں میں شریک تھا ان کے ساتھ، تو یہاں آلریڈی ایک ویژن ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آسن آباد کو ایٹ لیسٹ ایک ماڈل
एरिया बनाने में कि कराची में हम बता सकें कि भाई अगर आपने कराची की अच्छी पिक्चर देखनी है तो सिर्फ कराची वो नहीं है जो आप कचरा और हर जगह वो सारी चीज़ें देखते हैं, गंद देखते हैं, सीवरेज की तबाही देखते हैं। आप एक ऐसा एरिया भी हम आपको दिखा सकते हैं कि जहां आपको वाक़ईतन नज़र आएगा कि अगर कोई इलाके वाले अपने तौर पे ठान लें तो वो उस पूरे एरिया को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी मकसद है जामिया रशीद के विज़न में वो ये है कि हम किसी तरह सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दें। आप तमाम हजरात के तासुरात में तो एक चीज़ मुत्तफ़क़ अलैह थी कि मदरसे का एक आपके जहन में जो इमेज था वो सरासर मैं समझता हूँ कि तब्दील हुआ है, और मैं समझता हूँ कि यही हमारी बुनियादी कोशिश है कि सिर्फ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरे बच्चे जब माशरे में जाएं और वो सर्व करें तो वो माशरे की ज़रूरत को समझते हों, उसके तकाज़े को समझते हों और उनके मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हों। अल्हम्दुलिल्लाह जिस पैमाने पे भी हमने काम किया है अब तक, अल्लाह ताला ने हमारे साथ बड़ा करम का मामला किया है। हमारे बच्चों ने जाके जिन जिन इदारों में सर्व किया है हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। और जो जामिया का विज़न था कि हम अपनी असरी उलूम एजुकेशन को फोकस करते हुए मदारिस के इन तलबा को हम किसी तरह अलाइन कर दें सोसाइटी के तकाज़ों के लिए, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी। और उस कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस पहले साल में ही हम 3-4 प्रोग्राम्स ऐसे लॉन्च कर रहे हैं कि जब मेरा बच्चा यहाँ से पास आउट कर रहा होगा तो वो उन ज़रूरत को, उन ज़रूरियात को, उन तकाज़ों को जिसकी सोसाइटी के अंदर एक ज़रूरत है, एक डिमांड है, उसको वो एड्रेस कर रहा होगा। और जो दूसरा जो प्लांटेशन और ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से जो ड्राइव है आप लोगों की, जामिया रशीद इसमें भरपूर आपके साथ है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इस शहर के अमन अमान को दोबारा से बहाल फरमा दे, इसके लिए भी हम दुआगो भी हैं और हम कोशा भी हैं। तो जो हमारी बिसात में हो सकेगा, जहाँ तक ताउन और हम एक साथ मिलकर जो काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह हम उसके लिए हाज़िर हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा, और हम चाहेंगे कि गाहे बगाहे आप हज़रात जामिया तशरीफ़ लाते रहें और देखते रहें यहाँ की एक्टिविटीज़, और आपसे मुताल्लिक़ जितने दूसरे अफराद हैं उनको भी यहाँ लेकर आएँ ताकि उनके इमेज बिल्डिंग इस तरह हो जाए कि वो जामिया, और सिर्फ जामिया नहीं बल्कि जितने भी मुल्क के दूसरे मदारिस हैं उन तमाम में एक ये तब्दीली नज़र आने लगी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है, और कराची के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, प्लांटेशन जो हो रही है उससे ऑक्सीजन का फुक़दान ख़त्म होगा और इंसान को दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। वरना आइंदा प्रोटेक्शन जो है लोगों की, सियासतदानों की और साइंसदानों की ये है कि कराची के हालात इंतहाई ख़राब होने वाले हैं। लिहाजा इसमें हर आदमी को ताउन करना चाहिए और हर आदमी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो घर हों, उनको एक एक प्लांट की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, उसको ग्रोथ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको इस काविश में कामयाब करे और उसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जामिया रशीदा में आकर बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह एक जन्नत का टुकड़ा है, जहाँ पर जैसे मैनेजमेंट है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सारे मामलात हैं, माशाल्लाह एक जन्नत का नज़ारा है यहाँ पर। अल्लाह ताला सबके जामियात को ऐसा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आज का इवेंट जो है ना वो हम सब ने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया है, और उसका मकसद है कि हम कराची को ग्रीन और क्लीन करें, और जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, जो कि हमारे मतलब कल्चर का हिस्सा है। और ख़ास तौर से जामिया रशीदिया में मतलब जो है ना वो इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, और मैंने देखा है कि वो काफ़ी इस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ज़ाहिर एक अच्छी दरसगाह है, तो यहाँ पर जो है ना वो CP के ग्रीन कराची की तरफ से जो है ना प्लांटेशन हो, जामिया रशीदिया बहरहाल उसकी देखभाल करे,
اور اس کو مطلب جو ہے نا پروموٹ کرے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بہت جلد کہ یہاں پر بھی یہ جو ایریا ہے اور آس پاس کا ایریا جو ہے نا انشاءاللہ ہم 1000 یا 1500 جو بھی درخت ہم فراہم کریں گے اس کے ذریعے کچھ بہتر تبدیلی آئے گی, ماحول بہتر ہوگا, سرسبز ہوگا, صاف ہوگا, اور اس حوالے سے ہم جو ہے نا وہ کہہ سکیں گے کہ یہاں پر بھی ایک شجر کاری کا مطلب جو ہے نا ایک اچھا بندوبست کیا گیا ہے. اور یہ تمام ہم چاہیں گے کہ تمام دینی ادارے ہوں, مدرسے ہوں یا مساجد ہوں یا مطلب جو ہے نا وہ مختلف پارک ہوں, میدان ہوں, وہاں ہر شہری اپنے حصے کا ایک درخت تو کم از کم ضرور لگائے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے. اس لیے کہ آپ دیکھ بھال کریں گے آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ درخت آپ کے ہاتھ سے لگایا گیا, اور اس کا یقیناً شہر کے جو آج کل گرمی کا شدید گرمی کا ماحول ہم نے دیکھا ہے اور وہ اس میں بہتری اور آئے گی, اور مطلب انشاءاللہ شہر کو مطلب اچھی فضا میں اثر آئے گی. پلانٹس جو ہے وہ اگر آپ دیکھا جائے تو ایک درخت جو ہے, ایک اڈلٹ درخت جو ہے وہ 2 انسان کو پال سکتا ہے. یعنی کہ وہ جو ایک دن کے آکسیجن پروڈیوس کر رہا ہے وہ 270 لیٹر, یعنی کہ ایک درخت 2 انسان کو پال رہا ہے. تو کیا ہم 2 انسان ایک درخت کو نہیں پال سکتے؟ تو اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے ٹری پلانٹیشن. اور یہ صرف ہمارے لیے آکسیجن کے لیے, جینے کے لیے نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آکسیجن درخت سے ہم کیا کیا چیزیں وصول کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو لکڑی پرووائڈ ہو رہی ہے جس کے لیے آپ کے گھر میں فرنیچرز ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بنا گیس کے چولہے جلاتے ہیں, تو وہ اس سے ان کا گھر بار چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دوائیاں ہیں, آپ کی جڑی بوٹیز ہیں, اس کے ساتھ آپ کی لاتعداد چیزیں ہیں جو کہ آپ اس درخت سے حاصل کر رہے ہیں. اور اس کا صرف مقصد کیا ہے, وہ آپ سے کیا لے رہا ہے, صرف پانی, اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی آپ سے چارج کر رہا ہے, نہ کوئی ٹیکس چارج کر رہا ہے, نہ کوئی پیسہ لگ رہا ہے. صرف آپ کا کیا, آپ نے ایک درخت لگانا ہے, اور وہ درخت آپ کو پوری زندگی جو ہے آکسیجن بھی پرووائڈ کرے گا اور بہت ساری مینی فیسلٹیز بھی دے گا. اور ایک بہت ہی خوبصورت جو آج کے میں نے سیشن سے سیکھا, جو خوبصورت کافی سینئرز لوگ تھے ڈفرینٹ اداروں کے, ڈفرینٹ کارپوریٹ اداروں کے, اور بہت ہی خوبصورت گلدستہ تھا جو محسن بھائی کی اور جامعۃ الرشید کی اور مراد بھائی کی توسط سے آج اکٹھا ہوا ایک پلیٹ فارم پہ, جہاں ایک دوسرے کو جاننے کو ملا, ایک دوسرے کو سیکھنے کو ملا, سننے کو ملا. اور میں امید کرتا ہوں, میری بیسٹ وشز ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم مزید بہتر کر سکیں, کرتے رہیں کنٹینیوسلی, اور بہتر سے بہتر کر سکیں. اور اسی طرح ہم سب جو ہیں, ہمارے سینئرز جو ہیں, ایک اس گلدستے کو ہم برقرار رکھیں اور مزید بہتر سے بہتر اس گلدستے کو پھیلا سکیں, یعنی کہ مزید اس کو ایکسٹینڈ کر سکیں پورے پاکستان میں. بھائی دیکھیے, آج ہم نے ہمارا جامعۃ الرشیدہ کا جو ہمارا وزٹ تھا, اس میں ہماری CPK کی جو پوری ٹیم ہے وہ یہاں آئی ہوئی ہے. اور آج ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعۃ الرشیدہ کا جو ہم نے کانسیپٹ دیکھا, یہاں کے لوگوں کو دیکھا, یہاں کے بچوں کا ماحول دیکھا, تو یقیناً ہمارے لیے ایک ہنر کی بات ہے کہ CPK کے نے یہاں وزٹ کیا اور اتنا اچھا ماحول دیکھا. تو اب ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک بہت اچھا ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں, جس کے اندر ہم پوری پلانٹیشن جتنے بھی ان کو درخت چاہیے وہ ہم پلانٹیشن بھی دیں گے, اور دن انشاءاللہ CPK حسن آباد جو ہے اس کا بھی سگے بنیاد آئندہ 2 ہفتے میں رکھ دیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھے ہے ہمارے جامع میں, شجرکاری سنت بھی ہے, اور کوئی جگہ سرسبز ہو تو خوبصورت بھی لگتا ہے. اور لگانے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ بھائی ان کی حفاظت کرے اور پانی ڈالا کرے, ہماری پوری کوشش ہوگی. اور مہمان آئے ادھر ہمارے لیے تو ہمارے جامعہ کو خوبصورت بنانے, ہمارے میدان کو, تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کرے, ادھر آ کے پانی ڈالے, اور انشاءاللہ ہم بھی ہمارا ارادہ ہے. اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں, اگر یہ جگہ سرسبز ہو تو ماشاءاللہ نظارہ بھی اور آتے ہی مزہ آئے گا, دیکھنے سے خوبصورت لگے گا.